الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آج ہم یہاں پہ پانچویں نشست ہے ہماری، جو ہم نے یہاں پہ محاضرات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے استعمار اور نو استعمار کے حوالے سے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو حاضر ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے قریبی ماضی سے کچھ تعلق قائم کریں. ہمارے ہاں جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے، یا مطالعہ پاکستان ہے یا تاریخ اسلام ہے، تو اس کے اندر بھی جو کرونالوجیکلی ہمیں بتایا جاتا ہے وہ مثال کے طور پہ پیغمبر کا دور ہے، پھر خلافت راشدہ ہے، پھر بنو امیہ ہے، پھر بنو عباس ہے. اور عام طور پہ زیادہ تر بنو عباس کے آخر تک آتے آتے ہمارے ہاں اردو میں جو تاریخ اسلام لکھی گئی ہیں وہ ختم ہو جاتی. یعنی اسلامیات میں جو ہمارے ہاں تاریخ اسلام ہے وہ اتنی ہی ہے تقریباً. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ اس کے بعد پھر جو آپ کہہ لیں کہ پوسٹ تاتار جو ہمارا ایرا ہے اس پر گفتگو کو بہت زیادہ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ہسٹری کے جو ڈسپلن ہے اس میں بھی، چونکہ پھر آ کے یعنی آپ سمجھ لیں کہ ساؤتھ ایشین ہسٹری ہے، اس میں پھر جو ہے وہ انڈیا میں جو ڈائنیسٹیز رہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر انگریز عہد کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ کوئی بہت تفصیل سے نہیں ہوتا. یعنی جو کلونیل پیریڈ ہے اس پر تفصیل سے گفتگو نہیں ہوتی. تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں اس وقت کہ جس میں چاہے علم ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے معیشت ہو، ہر چیز میں ہمارے لیے جو معیار ہے، جو بینچ مارک ہے، وہ مغرب بن چکا ہے. مطلب آپ کہیں کہ وجود ہے یا شعور ہے، یعنی چاہے علم ہے چاہے اخلاق ہے، ان سب میں ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ مغرب ہی ہے. اور جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم ایک کیچنگ اپ سنڈروم کا شکار ہیں، کہ ہم پیچھے ہیں تاریخ کے سفر میں، وہ آگے ہیں، اور ہمیں ان کو پانا ہے، ہمیں ان کو کیچ کرنا. اور مغرب نے گویا یہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ جیسے پوری دنیا کو اپنی صورت پر خلق کر دیا. بائبل میں ہے نا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر خلق کیا. تو ابھی جو رینیسانس سے عمل شروع ہوا نشأت ثانیہ سے، جو آ کر ایک درجے میں انلائٹنمنٹ میں یا تحریک روشن خیالی یا تحریک تنویر میں مکمل ہوا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تخلیق ثانی ہوئی ہے، وجود کی، شعور کی، انسان کی، تاریخ کی، ہر چیز کی ایک تخلیق ثانی ہوئی ہے. اور وہ یورپ کے جدید آدمی نے اپنے ماڈل پر کی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پوسٹ کلونیل یا فیمنسٹ ڈسکورس ہے اس میں ایک طنزیہ سا ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دا وائٹ ڈیڈ مین، دا وائٹ ڈیڈ مین، وائٹ یورپین ڈیڈ مین. یعنی یہ جو ایک یورپی مرد تھا، اور خاص طور پہ فیمنسٹ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ ایک مرد تھا یورپین سفید فام، اس نے ہر چیز کو گویا اپنی صورت پر ڈھالا اور اس لحاظ سے بیان کیا. آپ دیکھیے ہر علم کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یونان سے. کیونکہ سوشل سائنسز ان کی تو تاریخ ہے ہی نہیں، 200-250 سال کی ہے، لیکن وہ بھی اپنے جو ان کے تھیمز ہیں جب ان کو ٹریس کرتے ہیں تو وہ پیچھے جا کر اس کو گریک ایرا سے یا رومن ایرا سے ہی جوڑتے ہیں. وہاں سے گویا انسانیت کا آغاز ہوا، شعور کا آغاز ہوا، اور پھر بات آگے چلتی رہی. اور ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے اصالت وجود.
یہ اصطلاح تو ملا صدرہ کی ہے، لیکن ہم یہاں ان کا یعنی اصالت وجود یا پھر اصالت ماہیت، یہ فلسفیانہ اصطلاحات ہیں، یہاں ہم اس کو اپنے ایک بنیادی مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں کہ ہر چیز، یعنی وہ جو مصرع ہے نا کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، اور لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، تو حقیقت ایک ہے ہر چیز کی۔ ان معنوں میں ہم کہہ رہے ہیں اصالت وجود، کہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یا اگر آپ وجود کا لفظ زیادہ فلسفیانہ ہو گیا ہے تو زیادہ شاید اپروپریٹ ہے کہ اصالت موجودات، کیونکہ مطلب وجود میں پھر اللہ کا وجود بھی آ جاتا ہے، لیکن موجودات کا لفظ جو ہے، یعنی موجود کا لفظ اللہ کے لیے ان معنوں میں نہیں بولا جاتا جن معنوں میں وجود کا بول دیا جاتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک خاص معنوں میں ہم اصلی ہے، ہر چیز ہم اصل ہے۔ ہم اصل کن معنوں میں ہے کہ ہمارا تصور یہ ہے کہ خدا ہے اور پھر ما سوا ہے، خدا کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ما سوا جو کچھ بھی ہے وہ عبد ہے، ما سوا جو کچھ بھی ہے وہ عبد ہے۔ ما سوا اللہ مثال کے طور پہ اللہ ہے اور ما سوا اللہ ہے، تو ما سوا اللہ کیا ہے؟ ما سوا اللہ عبد ہے، وہ جو کوئی بھی ہو۔ ایک لحاظ سے ایک فلیٹنس پائی جاتی ہے روایتی تصور میں کہ سب برابر ہیں۔ کن معنوں میں برابر ہیں؟ دو معنوں میں برابر ہیں، ایک مخلوق ہونے میں اور ایک عباد ہونے میں یا عبد ہونے میں، ٹھیک ہے؟ ان دو چیزوں میں اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہیں ان سب میں ایک اشتراک پایا جاتا ہے کہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، خدا خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں، خدا معبود ہے باقی سب عبد ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ مغرب کی تاریخ میں آہستہ آہستہ مختلف عوامل کی وجہ سے خدا سے جو رشتہ تھا، خدا سے جو تعلق تھا، اس کو منقطع کر دیا، اور ایک جیسے ان کے اندر خبط پیدا ہوا آٹونومی کا، ٹھیک ہے؟ یعنی تھیونومی کی جگہ آٹونومی، گاڈ ڈیپینڈنسی کی جگہ سیلف ڈیپینڈنسی کی انہوں نے بات کی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فریڈم کا لفظ سامنے آیا، فریڈم، آزادی، اور جو سب سے بڑی جکڑ بندی ہے انسان کے اوپر وہ تو یہ والی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مخلوقیت کی اور ابدیت کی۔ تو ان شیکلز کو آہستہ آہستہ انہوں نے توڑنے کی کوشش کی۔ ایک بڑے فاضل آدمی ہیں، جوان ہی ہیں، حسن سپائکر، ان کی ایک چھوٹا سا کتابچہ سا ہے، کچھ عرصے پہلے چھپا ہے، فریڈم اینڈ ہائرارکی کے نام سے، اور خاصی پیچیدہ کتاب ہے۔ بنیادی طور پر پلیٹو کا جو تصور تھا، پھر اس کے بعد پلوٹائنس نے اس کو جیسے لیا، اس کا تذکرہ ہے کہ جو روایت تھی اس میں تصور تھا ہائرارکی کا، اور جو مڈرنٹی کا تصور ہے، خاص طور پہ جان لاک کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اور لوگوں کا بھی، کہ ان کے ہاں جو فوکس آ گیا وہ فریڈم پر آیا، ہائرارکی ورسز فریڈم، ایک بائنری انہوں نے بنائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک خاص معنوں میں تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اصلی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ جو چیز آ رہی ہے ہمارے ہاں وہ پھر ہائرارکی، یعنی ایک ہم اصلی کے بعد ایک اور چیز کیا آ گئی؟ ہائرارکی۔ یہ دونوں چیزیں گویا ساتھ ساتھ چلیں گی۔ ایک مساوات ہے، وہ اس بنیاد پر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مساوات نہیں ہے۔ تو وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، یعنی یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو پھر یہ جو خاص طرح کی ایکسپلائٹیشن ہے کائنات کی جو کی گئی ہے وہ بھی پھر نہیں ہوگی، یعنی ہر چیز کو اللہ کی نشانی کے طور پہ دیکھنا، ہر چیز کو اللہ کی
طرف سے نعمت کے طور پہ دیکھنا. یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ بہت مختلف ہے اس سے کہ ہر چیز کو ایک ریسورس کے طور پہ دیکھنا کہ جو وہاں بس موجود ہے اور بس اس انتظار میں ہے کہ کوئی انسان آ کر اس کو ایکسپلائٹ کرے. تو اس سے ظاہری بات ہے کائنات کو دیکھنے کا، اس دنیا سے متعلق رہنے کا پورا تصور جو ہے وہ بدل جاتا ہے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ چونکہ پہلے ہم اصلی تھی بندگی ہونے کی بنیاد پہ اور اللہ کی بنیاد پہ، اور پھر اس کے بعد جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہائرارکی، جس طرح اسپائکر نے کہا نا کہ ہائرارکی، تو وہ ہائرارکی کیا تھی پہلے؟ ایک تصور ہے دا گریٹ چین آف بینگ. لیکن یہ چین آف بینگ ہے یہ کیا ہے؟ یہ خدا مرکز ہے. ابھی ہم دیکھیں گے یہ جو تنویری مفکرین ہم نے کہا تھا کہ آج اس پر ہم بات کریں گے، اس بات کا اس سے تعلق ہے. ہائرارکی سے انسان بچ نہیں سکتا کیونکہ ہائرارکی ہے، نظر آ رہی ہے، اور کتنی ہی کوشش کر لیں آپ جعلی قسم کی ایکویلٹی کی، ممکن نہیں ہوتا. تو فرق مراتب تو ہیں، ٹھیک ہے. تو کہا نا کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، ٹھیک ہے. اور ہر مرتبہ کیا ہے پتہ نہیں، ہر مرتبہ وجود حکم دارد، کہ ہر جو ہے مرتبہ وجود کا الگ الگ حکم ہے، اور گر فرق مراتب نہ کنی زندگی. تو فرق مراتب تو ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ یورپینز نے یا یورپین مفکرین نے جب اپنے آپ کو خدا سے کاٹ لیا تو کیا وہ ہائرارکی سے نکل گئے؟ نہیں، ہائرارکی سے نہیں نکلے. پھر انہوں نے نئی ہائرارکیز قائم کی، لیکن وہ ہائرارکی قائم کی ایک ایبسٹریکٹ انسانیت کی بنیاد پر. انسانیت کو انہوں نے ایک نئی کیٹیگری بنایا کہ انسانیت ایک الگ کیٹیگری ہے، کیونکہ خدا تو اب نہیں ہے، اب انسان ہی ہے. تو اصل انسانیت پر انہوں نے ایک کچھ کیٹیگریز بنائی اور پھر ہائرارکیز بنائی، جس کا ہم دیکھیں گے کہ جو آپ کو کانٹ کے ہاں بھی نظر آتی ہے، آپ کو ہیگل کے ہاں بھی نظر آتی ہے، آپ کو مارکس کے ہاں بھی نظر آتی ہے، آپ کو جان سٹورٹ مل کے ہاں بھی نظر آتی ہے کہ ایک ہائرارکی وہ بناتے. لیکن بہرحال جو دا گریٹ چین آف بینگ کیا تھی کہ خدا مرکز تھا، سب سے بنیادی وجود خدا ہے. اس کے بعد خدا کے بعد بنیادی طور پر مثال کے طور پہ اینجلز ہیں. اس کے بعد مثال کے طور پہ اگر آپ ہیومن ریئلم کی بات کریں، اب اس کے اپنے اندر داخلی ہائرارکی ہے. تو پروفٹس اس میں آئیں گے سب سے اوپر، ٹھیک ہے. پھر سینٹس اس کے اندر آئیں گے، پھر اس کے بعد لیٹی جس کو کہتے ہیں یا کامن پیپل. روایتی تمام معاشروں میں ایک تصور پایا جاتا تھا اشراف اور اجلاف کا، اشراف اور اجلاف. اور اس کو جیسے بڑا ڈیمین کیا جاتا ہے، جناب یہ کیا تصور ہے؟ اشرافیہ کا تصور، ارسٹوکریسی کا تصور، اور لیٹی یا کامن مین کا تصور. تو کیا مغرب نے اس کو ختم کر دیا؟ نہیں، کسی ایک نئی بنیاد پہ قائم کر دیا. لیکن یہ بات، یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ خواص اور عوام ایک یہ تقسیم بھی ہے. اب دیکھیں نا صوفیاء کے ہاں ان کے بیانیے کے اندر، ان کے ڈسکورس میں جگہ جگہ یہ آئے گا کہ خواص کی توحید یہ ہے، عوام کی توحید یہ ہے، اخص الخواص کی توحید یہ ہے. اس کو ہمارے یہاں جو ذائبت متجددین ہیں، جن کا جو انلائٹنمنٹ فریم آف مائنڈ سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، وہ اس کا جیسے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. مثال کے طور پہ غامدی صاحب نے اس بات کو بڑا موضوع بنایا کہ یہ کیا بات ہوئی، خواص کی توحید اور جناب یہ عوام کی توحید. اصل میں تو یہ اس کو عوام کی توحید کہہ رہے ہیں، وہی توحید ہے، باقی سب خود ساختہ اپنے ان کے من چاہے تصورات ہیں. تو نہیں، خواص اور عوام کا ایک تصور جو ہے پایا جاتا تھا. تو یہاں پر یہ بھی ہے. تو انسان یعنی مراد یہ کہ ایک تو یہ مراتب ہیں، پھر انسان کے اندر، پھر اچھا پھر اینجلز کے اندر بھی، یعنی خدا کے علاوہ چین آف بینگ کی ایک کڑی کے اپنے اندر بے تحاشا مراتب ہے نا.
تو فرشتوں میں بھی مراتب ہیں، تمام فرشتے بھی برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک سید الملائکہ ہیں جو جبریل ہیں، پھر ایک خاص فرشتے ہیں جو ممتاز ہیں جو حملۃ العرش ہیں، ٹھیک ہے. پھر اور بھی فرشتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر پھر ہائرارکی، انسان کے اندر ہائرارکی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہیومن کے بعد اینیمل کنگڈم کہہ لیں اس کو، پھر اس کے بعد پلانٹ کنگڈم کہہ لیں، پھر اس کے بعد منرل، یا آگے آپ سمجھ لیں کہ نان لیونگ جس کو کہا جاتا ہے معروف معنوں میں، اس کی ایک ترتیب ہے. تو ایک تصور یہ تھا کہ یہ دا گریٹ چین آف بینگ ہے، کہ ایک فرق مراتب ہے، لیکن بنیاد اس کی کیا ہے؟ بنیاد اس کی خدا ہے. اور یہ تو آپ سمجھ لیں اینثروپولوجی ہے، لیکن جیوگرافی بھی ایسی تھی. یعنی ظاہر بات ہے ہمارے ہاں تو مطلب اس طریقے سے نہیں دیکھا گیا، لیکن کرسچن جو جیوگرافی ہے پرانی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جیسے ایک بنائیں گے تو وہ ایک بنائیں گے اس میں بنیادی طور پہ یعنی ارتھ جو ہے یا ورلڈ ادھر ہے، اوپر جو ہے وہ ہیون ہے، نیچے جو ہے وہ ہیل ہے. یعنی جغرافیہ بھی ایسا تھا. یعنی جو آپ دیکھیں کہ اینثروپولوجی جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ بھی آپ کہیں کہ تھیسٹک ہے یا تھیوسینٹرک ہے، اور جو جیولوجی کہہ لیں یا جیوگرافی کہہ لیں وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی تھیوسینٹرک ہے. یعنی آپ زمین، یعنی اس کے بعد یعنی جنت اور جہنم، پرانی آپ تصویریں دیکھیں جغرافیہ میں یہ تھا. تو لیکن پھر کارٹوگرافی وغیرہ آ گئی، اس کے بعد جو ہے نئی نئی دنیا دریافت ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو پھر سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے. یعنی مطلب ان کا تصور کائنات بھی خدا مرکز تھا، ان کا تصور انسان بھی خدا مرکز تھا، ٹھیک ہے. اور یہ ہائرارکی ہمیں نظر آتی ہے. کچھ اور باتیں کر کے میں پھر شفٹ کرتا ہوں کہ جو آج ہمارا موضوع ہے، کہ جو ہائرارکی ہے یہ کیسے کیسے نظر آتی ہے. کیا جی؟ بنیادی طور پر یہ اس طریقے سے اس کا جو بیانیہ ہے نا بنیادی، یعنی کرسچنز اس میں تھا، چونکہ ہم ویسٹ کی بات کر رہے ہیں، یورپ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں، لیکن یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے نا. یعنی خدا ہے، فرشتے ہیں، اس کے بعد پھر انسان ہے، پھر انسانوں کے اندر مراتب ہیں. مطلب آپ دیکھیے نا کہ ایک ہمارے ہاں مثال کے طور پہ طبقہ صحابہ ہے، طبقہ صحابہ، تو وہ اگر آپ ہائرارکی بنائیں گے تو صحابہ سب سے افضل ہیں، اس کے بعد اور لوگ آئیں گے. اچھا، صحابہ کے اپنے اندر کچھ 13 مراتب ہیں، یعنی صحابہ بھی سب برابر نہیں ہیں، ان کے اندر بھی ایک ہائرارکی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مراتب ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر آپ غور کریں نا کہ یہ جو ہندوؤں کے ہاں تصور پیدا ہوا، بعد میں شاید وہ ڈسٹارٹ ہو گیا، چونکہ ہم یہ بات مانتے ہیں نا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. تو وہ جو ان کے یہاں تصور ہے کہ بھائی یہ بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے اور یہ ہاتھ سے پیدا ہوئے اور یہ پیٹ سے پیدا ہوئے اور یہ پاؤں سے پیدا ہوئے، اس وجہ سے یہ ہو گیا، تو وہ اس کی کوئی، اب ظاہر ہے اس کے اندر تو ایک جبریت سی آ گئی نا، خاص طرح کی جبریت آ گئی کہ بھائی جیسے وہ پیدا ہی وہاں سے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ گویا ان کے اوپر ایک ایسا جبر مسلط ہو گیا ہے جس کو وہ توڑ نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ مڈرنٹی نے یہ بات بڑی جیسے کہی ہے دعوے سے کہ ہم نے ہمارے آنے کی وجہ سے ایک چیز پیدا ہو گئی جس کو کہا جاتا ہے سوشل موبیلٹی، سوشل موبیلٹی، کہ لوگ اپنے مراتب بدل سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی جو کہیں پیدا ہوا ہے وہ اسی میں مرے گا، اور جناب ایک جلاہا ہے تو مثال کے طور پہ اس کے باپ دادا بھی جلاہے ہیں اور بیٹا اور پوتا بھی ہوگا، یا کوئی لوہار ہے یا کوئی کسان ہے، تو ہم نے موبلٹی پیدا کر دی. تو اب یہ جو ہندوؤں والا تصور ہے اس سے لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے وہ جو جاتی کا نظام تھا، ان کا ذات پات کا نظام تھا، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک جبر ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کی اصل بھی کوئی ہوگی، یعنی آپ سمجھ لیں نا کہ کسی مذہبی روایت میں ہوگی، چونکہ ہائرارکی ہے اس کے اندر. اب وہ ہائرارکی بعد میں آ کر اس کو لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا، جیسے مارکس کا تصور ہے کہ وہ جو سپر سٹرکچر ہوتا ہے سماج کا، وہ اپنے مقصد کے لیے ریلیجن کو بھی استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے مختلف چیزیں گھڑ لیتا ہے.
تو اب اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ پلوٹائنس کا جو تصور تھا، بلکہ پلیٹو کا جو تصور تھا جو فارمز کا تھا نا، تو فارمز کی بھی پھر ایک پوری ہائرارکی ہے. اخلاق ہے تو اس کی بھی ایک ہائرارکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے اونچا اخلاق عام طور پہ سمجھا جاتا ہے جسٹس. اور یہ جیسے آپ دیکھیں یونیورسل بات ہے، دنیا کے تمام نظام ہائے اخلاق کو دیکھ لیں، چاہے بظاہر وہ ریویلڈ ہیں، چاہے نان ریویلڈ ہیں، چاہے ریلیجس ہیں، چاہے یا اسکرپچرل ہیں، چاہے ریشنل ہیں، تو اگر آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے کلمینیٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے عدل پہ جا کے، وہاں پہ جا کے ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا جیسے تصور تھا اس کا کہ بھائی دی گڈ، جو سب سے اونچی چیز کیا ہے، وہ دی گڈ ہے. تو کسی کرسچن تھنکر نے کہا تھا نا کہ بھائی کرسچینٹی نے آ کر اس میں سے بس ایک او نکال دیا، یعنی پلیٹو کا جو دی گڈ تھا نا، کیونکہ وہ تو ایک ایبسٹریکٹ تصور تھا، اور وہ تو پاسکل کے مطابق وہ گاڈ آف فلاسفرز تھا، جبکہ جو گاڈ آف پروفٹ ہے وہ تو ایک پرسونیفائڈ بینگ ہے. ٹھیک ہے. وہ تو ایک صفات رکھنے والا وجود ہے، تو بس اس دا گڈ کو انہوں نے دا گاڈ بنا دیا. پھر آپ کو پتہ ہے پلوٹائنس کا جو تصور تھا، نیو پلیٹونزم جس کو کہا جاتا ہے، جس کا اثر ہمارے ہاں صوفیاء پر بہت ہوا. اور ایک چیز آپ کے سامنے آتی ہے تنزلات ستہ، تنزلات، اور یہ پلوٹائنس کے ہاں تھا دی ون، اس سے نوس، پھر ہوتے 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 سب سے نیچے میٹر. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو عرفانی تصوف ہے اور جو صوفیانہ فلسفہ ہے، اس کے اندر بھی تنزلات کا آپ کو سلسلہ. اب اس میں بھی کیا ایک ہائرارکی. تو وہاں تصور کیا تھا کہ ریئلٹی، ایک تو ریئلٹی ہے نا خدا کے معنوں میں، تو خدا کے ہاں تو ظاہری بات ہے کہ وحدت ہے اپنے آخری درجے میں، لیکن وہ ریئلٹی جب مینیفیسٹ ہوتی ہے تخلیق کے اندر تو وہ بھی ہائرارکیکل ہے، اس کے اندر بھی ایک ہائرارکی، یعنی وہ ریئلٹی ہائرارکیکل ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو یورپی مفکرین ہیں انہوں نے بھی ہائرارکی قائم کی، لیکن انہوں نے ہائرارکی قائم کی ایک ٹائم کی بنیاد پہ، ایک سپیس کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے نا، کچھ ٹائم کی بنیاد پر کہ ہم آگے ہیں، یہ پیچھے ہیں، اور یہ جو سپیس کے لوگ ہیں یہ برتر ہیں، اس سپیس کے لوگ کمتر ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک خاص طرح سے جو اصل تصور تھا وہ تھا کہ ریئلٹی کے اندر ہائرارکی پائی جاتی ہے، مراتب پائے جاتے ہیں، اس کو انہوں نے اور طریقے، لیکن چونکہ یہ سب کیا تھا، وہ خدا مرکز تھا. یورپی مفکرین کے ہاں جو کچھ بھی ہے وہ انسان جو ہے وہ مرکز ہے. اور اس طرح ہائرارکی میں آپ دیکھ لیں نا، مثال کے طور پہ نفس کے اندر، یعنی انفس میں بھی ہائرارکی ہے، آفاق میں بھی ہائرارکی ہے. ابھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی ہائرارکی وہ آفاق میں ہے. انفس میں کیا ہے، مثال کے طور پہ افلاطون کے ہاں بھی آپ دیکھ لیں، وہ ایک مثال دیتا ہے ایک کیریوٹ کی، کہ ایک جو ہے وہ کوچوان ہے اور اس کی بگھی ہے، اور بگھی میں دو گھوڑے جتے ہوئے ہیں، ایک کالا گھوڑا ہے ایک سفید گھوڑا ہے. تو ایک گھوڑا جو ہے وہ غضب کا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک گھوڑا جو ہے وہ شہوت کا ہے. اور وہ جو کیریٹ ہے، وہ جو کوچوان ہے، وہ کون ہے بنیادی طور پر، وہ بنیادی طور پر عقل ہے، ریزن ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ والی چیز اب ایک نفس کے اندر ہائرارکی، کہ بھائی ایک قوت غضبیہ ہے، ایک قوت شہویہ ہے، اور اس کے اوپر قوت عقلیہ ہے جس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں نفس ناطقہ، اسی کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے نفس ناطقہ. تو گویا نفس پراپر فنکشن کب کرے گا، کہ جب یہ دونوں گھوڑے جو ہیں، یہ دونوں گھوڑے گویا عقل کے تابع ہوں گے یا نفس ناطقہ کے تابع ہوں گے. اور یہ بھی ہم اب آگے جا کے دیکھیں گے کہ عقل کا تصور بھی روایت میں وہ نہیں تھا جو اب ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو پرانی روایتی معنوں میں عقل تھی وہ انٹلیکٹ کے معنوں میں تھی، ٹھیک ہے، جس میں قلب اور ذہن دونوں جمع تھے. اور جو جدید عقل ہے وہ ریڈکٹیو عقل ہے، وہ ریزن ہے، یعنی وہاں پر عقل کا ایک انفعالی پہلو ہوتا ہے اور ایک عقل کا فعالی پہلو ہوتا ہے. یہ پوری عقل ہے، یہ انٹلیکٹ ہے. تو جدیدیت نے آ کر انفعالی ایلیمنٹ کو ختم کر دیا اور عقل فعال کو، ایکٹیو مائنڈ کو بنایا کہ بھئی وہ ہے. اور پھر اس بنیاد پہ ظاہری بات ہے کہ پیسیولی کسی چیز کو قبول کرنا بطور عقیدے کے اس کے لیے مشکل ہوتا چلا گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ عقل جزئی، عقل کلی، مولانا روم نے کہا کہ
عقل جزئی عقل را بدنام کرد، کہ یہ جو عقل جزئی ہے اس نے وہ جو حقیقی عقل تھا نا، تعقل تھا، اس کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ تو اچھا، اور پھر جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو شہوت اور غضب ہے، شہوت جمع غضب، یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ ہوا ہے، اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہو، اسی کو ہوا کہا گیا۔ اور پھر اس پر عقل کی حکومت ہونی چاہیے۔ میں کئی مرتبہ ذکر کرتا ہوں، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، اس کا ٹائٹل ہے سولۃ العقل علی الہوا، سولۃ العقل علی الہوا، ہوا پر عقل کی حکومت، سپریمیسی، ٹھیک ہے، اس کا غلبہ۔ اور ظاہر بات ہے پھر یہ جو عقل ہے اس پر کس کی سہولت ہے؟ اس پر وحی کی سہولت ہے۔ یعنی اگلا مرحلہ یہ کیا ہوگا کہ سہولت الوحی علی العقل۔ اب آپ دیکھیں فلسفے کی ڈیفینیشن بھی بدل دی، کہ فلسفہ کہتے ہیں اس کو ہیں کہ بھائی جس میں ایسی ریزن جس کے اوپر کوئی گائیڈ نہ ہو۔ اور ظاہر بات یہ کانٹ وغیرہ کے یہاں سے بات شروع ہوئی، ڈیکارٹ سے پھر کانٹ پہ ہوئی کہ اصل میں بغیر کسی کمک کے خارجی انسان جو ہے وہ کوئی رائے قائم کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ انفس میں بھی ایک ہائرارکی، آفاق میں بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، ایک ٹرائیڈ ہوتا تھا میڈیول دور میں، وہ ٹرائیڈ کیا تھا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ون ہو پرے، ون ہو فائٹ اینڈ ون ہو ورک۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جی سماج میں۔ میڈیول جو یورپ تھا اس میں کرسچینٹی میں یہی تھا کہ بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چرچ کا حصہ ہیں، اور وہ سارے یہ سب سے بڑھیا لوگ ہیں، سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں کہ جو واریئرز ہیں، ٹھیک ہے، جو فیتھ کا بھی اور باقی چیزوں کا دفاع کر رہے ہیں، وہ اس کے بعد ہیں۔ اور سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ ون ہو ورک، جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا افلاطون کے ہاں بھی ہائرارکی پائی جاتی ہے نا، کہ سب سے اوپر جو ہے وہ لوگ ہیں جو ریزن جن کا معاملہ ہے، اور جیسے وہ ذہن والے لوگ ہیں نا، وہ فلاسفر کنگ ہے۔ اس کے بعد بازو ہے، ٹھیک ہے، یہ واریئرز ہیں اور اسٹیٹ آفیشلز ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جیسی بیلی اینڈ جینیٹلز ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ایپیٹیٹو سیلف ہے، ایپیٹیٹو سیلف ہے۔ اور جیسے اس کی مینیفیسٹیشن کہاں ہوتی ہے؟ وہ تاجروں میں اور کاشتکاروں میں اور ان لوگوں میں ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ جس کو ہائرارکی میں سب سے نیچے رکھا جاتا تھا، آج اکنامکس یا فائنینس سب سے اوپر ہو گیا نا، جس کو ایک تھنکر نے کہا ہے کہ جو موجودہ دور ہے اس میں انورٹڈ ٹوٹیلیٹیرینزم ہے۔ پہلے جو ٹوٹیلیٹیرینزم تھا اس کے لیے ایک ڈیموگوگ کی ضرورت ہوتی تھی، ایک بڑا لیڈر، اور اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جو اکنامکس ہوتی تھی وہ پولیٹکس کے تابع ہوتی تھی۔ جو موجودہ دور ہے یہ انورٹڈ ٹوٹیلیٹیرینزم کا دور ہے۔ ایک تو اس میں کسی ڈیموگوگ کی ضرورت نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پولیٹکس تابع ہے اکنامکس کے، یعنی وہ اس کے تابع ہو چکی ہے، وہ اس کے نیچے آ چکی ہے۔ تو یہ میں مختلف طریقوں سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہائرارکی کا ایک تصور پایا جاتا تھا، اور وہ ہائرارکی آفاق میں بھی تھی، انفس میں بھی تھی، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کے اندر تھی۔ اب لیکن یہ ساری ہائرارکیز بنیادی طور پہ میں نے جتنی آپ کو بتائی ہیں، دیکھیں پرے، فائٹ اور ہوا کے اوپر عقل، ساروں میں کیا چیز ہے؟ ساروں میں اس کا تھیوسینٹرک ہونا ہے، ہر جگہ خدا کی مرکزیت ہے۔ سارے مراتب کس بنیاد پہ قائم ہو رہے ہیں؟ خدا کی بنیاد پر۔ اب چاہے وہ آپ کہیں بھگوان کی سر، تو بھگوان ہے نا وہاں پہ، کہ بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، تو ریفرنٹ وہاں پہ کوئی مٹی نہیں ہے، ریفرنٹ وہاں پر کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ تر جو ہے جانوروں سے آئے ہیں، یہ کم تر جانوروں سے آئے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ پولیجینیسس کا ایک پورا تصور مغرب نے پیش کیا کہ نہیں، وہ مختلف الگ الگ ہیں نسلیں، ایک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نیگروز وغیرہ ہیں، یہ عام انسانوں کی اولاد نہیں ہیں، یہ کہیں اور سے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو ساری مشکلیں کیوں پیش آئیں کہ اب خدا سے آزاد ہو کر انفس اور آفاق کو بیان کرنا ہے، تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے کیا کچھ کیا۔ ابھی تک جو بات کی ہے اس کے بارے میں کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو کر لیں۔ ہاں دیکھیے، توحید یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی خواص اور عوام کی توحید میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں، توحید کا مطلب یہ ہے کہ بھئی قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو ایک کا مطلب ایک ہی ہے،
ٹھیک ہے، ایک کا مطلب دو نہیں ہے، ایک کا مطلب چار نہیں ہے، تو اس میں تو برابری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدت کا شعور ہونا، اللہ کی وحدت کو اپنے وجود میں ریئلائز کرنا، اس میں ظاہری بات ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو صحابہ میں سے سب صحابہ کا لیول ایک نہیں تھا ایمان کا، ایمان باللہ ہی ہے نا توحید، اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ایک اللہ کا عرفان رکھنے والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا، اور ایک عام آدمی، اس کا یہ تصور کہ لا الہ الا اللہ کے کیا کیا مراتب ہیں اور لا الہ الا اللہ کی کیا کیا تفصیلات ہیں وجودی طور پر نا، یہ مختلف ہوں گے۔ توکل ہے، مطلب آپ کوئی چیز اٹھا لیں، زہد ہے کہ ایک عوام کا زہد ہے، خواص کا زہد ہے۔ عوام کا زہد کیا ہے؟ حرام سے بچنا، ٹھیک ہے۔ خواص کا زہد کیا ہے؟ کہ مشتبہات سے بچنا۔ اخص الخواص کا زہد کیا ہے؟ کہ چند حلال چیزوں سے بھی بچنا اس ڈر سے کہ کہیں حرام میں ملوث نہ ہو جائے، اور یہ بالکل معیاری طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، یہ جو ہے اس کا جو ہے وہ مرتبہ ہمیشہ رہا ہے، اور لوگوں نے اس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی ایک زہد فی الحلال ہے، ایک زہد فی الحرام ہے، ایک زہد فی المشتبہات ہے، ٹھیک ہے، ایک زہد فی المکروہات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ فرق ہے، ٹھیک ہے، عوام کے حوالے سے اور خواص کے حوالے سے۔ جی ہوں دیکھیں، بنیاد آپ نے پوچھ رہے ہیں کہ جی ٹریڈیشنل ہیرارکی میں بنیاد فرق مراتب کی کیا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ پاور ہے، یا دوسرا آپ نے کیا پوچھا؟ کمپیٹنس۔ دیکھیے اس میں بنیادی طور پر پاور یا کمپیٹنس نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں تعلق مع اللہ ہے، تعلق مع اللہ کی بنیاد پر یہ مراتب میں فرق ہوتا ہے۔ فرشتے کیوں برتر ہیں؟ یعنی یہ بات مانی جاتی ہے کہ بھئی ایز اے نو، ایز اے اسپیچی، فرشتے انسانوں سے افضل ہیں۔ انسانوں میں سے کچھ ہیں جو تمام فرشتوں سے افضل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب ایز اے اسپیشی فرشتے کیوں افضل ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہم عند ربہم، وہ اس ریالم میں ہے جو الوہیت کا ریالم ہے، وہ خدا سے قریب ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا آدم کو جو ورگلایا تھا ابلیس نے، تو یہیں سے کہا تھا نا کہ بھئی تمہیں اس لیے منع کیا ہے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے، ان تکون ملکین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکون من الخالدین، یا تم جو ہے ہمیشگی نہ پالو۔ تو اب وہ تعلق مع اللہ ہے نا، تو یا روایتی معاشرے میں بڑا آدمی کون ہوتا تھا؟ جو دنیا سے جتنا زیادہ ڈیٹیچ ہوتا تھا اتنا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ یعنی سیج ہو، صوفی ہو، شاعر ہو، یعنی جو آدمی ٹرانسینڈ کر جاتا ہے نا اس دنیا سے اور اس کارپوریل سیلف سے اور اس فزیکل دنیا سے، اور جیسے وہ روحانیت کی طرف یا الوہیت کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، اس کو بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بھائی تعلق مع اللہ کی بنیاد پر مراتب قائم ہوتے تھے، اور اس وجہ سے یعنی ابو لہب قرشی تھا لیکن ناکام و نامراد ہو گیا، اور بلال حبشی تھے جو سیدنا بلال بن گئے۔ تو یہ ہمارے سامنے ہوا ہے نا، یعنی یہ تو ہماری تاریخ میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھائی وہ اس طریقے سے ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے اپنے کسی عملداری میں، پوچھا کہ یہ جو فلاں آفیشلز ہیں یہ کون ہیں؟ تو کہا کہ یہ فلاں غلام کا بیٹا، یہ فلاں فلاں فلاں۔ تو اس موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ سچ کہا تھا اللہ کے نبی نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو اٹھائے گا، کچھ قوموں کو گرا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کہا نا کہ کیا تھا کہ رومی فنا ہوا عجمی کو، یا کیا تھا وہ، حبشی کو دوام ہے، حبشی کو دوام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کتاب کی نسبت سے یہ ہو گیا، اور ہمارے ہاں جیسے یہ خاندان غلامہ پورا ایک تصور ہے کہ بھئی غلام تھے لیکن بہرحال وہ ان کو جو ہے وہ مرتبے حاصل ہوئے۔ تو ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ بھئی مراتب کا نظام اس وجہ سے تھا۔ باقی کرپشن تو ہر جگہ ہی آ جاتی ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے کہ بھائی مختلف وجوہات سے لوگ جو ہے وہ کرپٹ بھی ہو جائیں اور حوالوں سے بھی خراب ہو جائیں۔ جی
ہوں، ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ تو جج تو ہم نہیں کر سکتے نا، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس تقوی سے کچھ رویے پیدا ہوتے ہیں۔ تقوی تو بنیادی طور پہ حال ہے، آپ نے ٹھیک کہا، لیکن تقوی مینیفیسٹ ہوتا ہے آپ کے رویے سے۔ مثال کے طور پہ جو آپ نے بات کی، قرآن مجید نے تقوی کو ڈیفائن کیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہ وہ سبجیکٹیوٹی ہے، خوف ہے۔ اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ وہی جو ابھی ہم نے کہا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے، اپنے نفس کو روکا، وہی جو بات ابھی ہو رہی تھی۔ یعنی مطلب مراد کہ یہ ہمارے ہاں وہ آدمی نیک آدمی ہے سادہ معنوں میں جو گناہوں سے بہت بچتا ہے، بس۔ یعنی اب یہ سبجیکٹیو نہیں رہا، ہم سب کو پتہ ہے گناہ کسے کہتے ہیں۔ تو جو آدمی جتنا زیادہ گناہوں سے بچتا ہے وہ اتنا زیادہ متقی ہے، اور یہ کوئی سبجیکٹیو بات نہیں ہے۔ تو باقی تقوی، اللہ کے نبی نے کہا کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، محل اس کا قلب ہے، لیکن اس کا اظہار انسان کے رویے سے اور انسان کی کنڈکٹ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے دو الفاظ بولے جاتے ہیں بعض اوقات، تقویٰ اور ورع۔ ورع، تو ورع اصل میں وہ رویہ ہے، احتیاط کا رویہ۔ تقویٰ اندر ہے، اس کی بنیاد پر جو رویہ ظاہر ہوا اس کو ورع کہتے ہیں، کہ یہ آدمی بہت محتاط آدمی ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال جی جناب؟ ہوں، 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 ویزیبل آگے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے نا کہ زہد کا مطلب ہمارے ہاں ایسیٹسزم یا مناسٹسزم نہیں ہے۔ ہم جن معنوں میں زہد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اپنے آئیڈیل معنوں میں، وہ ہے کہ دنیا سے آدمی مغلوب نہ ہو۔ تو پیغمبر سے بڑھ کے یا سیدنا ابو بکر سے بڑھ کے یا سیدنا عمر عثمان علی سے بڑھ کے تو زاہد کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے دنیا کو گورن کیا ہے۔ تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ زہد اس چیز کا نام ہے کہ جس چیز سے ہاتھ خالی ہے اس سے دل بھی خالی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ موٹا جھوٹا کھانے سے یا جو ہے روکھی سوکھی کھانے سے یا موٹا جھوٹا پہننے کا نام نہیں ہے۔ زہد نام ہے کسر العمل کا، دنیا کی آرزوؤں تمناؤں کو پست رکھنے کا، ٹھیک ہے۔ تو کئی طرح سے ڈیفائن کیا گیا زہد، تو وہ ان معنوں میں ہے نا کہ یہ آدمی روپے پیسے سے مغلوب نہیں ہے۔ اور باقی ویسے مطلب جس طرح ہمارے استاد کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جس آدمی نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے، چاہے وہ مشرک تھا، چاہے وہ پیگن تھا یا کچھ بھی تھا، وہ دنیا سے اس طرح کی ڈیٹیچمنٹ اور ٹرانسینڈنس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی چنگیز خان کے اندر بھی گھٹیا پن نہیں تھا، یا جولیس سیزر جو ہے وہ گھٹیا آدمی نہیں تھا روپے پیسے کے پیچھے بھاگنے والا۔ تو وہ جس کو مطلب سینٹ آگسٹائن نے ایک جگہ کہا ہے نا کہ کچھ وائسز ہوتی ہیں جو سپلینڈڈ وائسز ہوتی ہیں، سپلینڈڈ وائسز، کہ مطلب یہ تکبر ہے نا، یہ جیسے ابن قیم نے بھی کہا ہے کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں بڑے ہی ذلیل قسم کے، دنات والے، گھٹیا پن والے، کچھ گناہ ہوتے ہیں جس میں بڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر یعنی مطلب جری ہونا، بہادر ہونا، بڑا ہی قہار جبار ہونا، یہ ایک بہرحال ایک اچھی قدر تھی کہ جو ڈسٹارٹ ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، ایک خاص معنوں میں ان میں وہ والا زہد پایا جاتا تھا۔ تو جو آدمی منصبوں کے پیچھے اور روپے پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، اس نے کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں کی۔ مطلب مثال کے طور پر ٹھیک ہے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں آپ کو لگے کہ ان کے افکار بہت اچھے تھے اور شخصیت بہت ہی گھٹیا تھی، ایسے لوگ ہیں، لیکن بہرحال زیادہ بڑے کارنامے انہی لوگوں نے انجام دیے ہیں کہ جو بڑے لوگ تھے، یعنی اپنی ذات میں بڑے تھے اور وہ ٹرانسینڈ کر گئے تھے اپنے امیجیٹ جو آپ کی کارپوریل یا نفس کی جو ڈیزائر تھے اس سے اوپر اٹھ کے۔ اب وہ آئیڈیلز ان کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال
بڑا آدمی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی امیجیٹ جو ضرورتیں ہیں نا جسم کی اور بطن و فرج کی، اس سے اوپر اٹھ سکے. تو ایک خاص معنوں میں وہ ڈیٹیچمنٹ تمام بڑے لوگوں میں ہوتی ہے. اب اس کی پھر اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یونان میں جیسے تصور تھا، ارسطوٹل نے کہا تھا نا کہ بھئی سب سے اونچا جو ہے وہ تو مینٹل لیبر ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ فزیکل لیبر ہے، اس کے بعد پروڈکٹیو لیبر ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ بھئی وہاں پہ کام جو ہے وہ غلام کرتے تھے، اور جو فلسفی لوگ تھے وہ سوچ بچار کا کام کیا کرتے تھے. تو وہ بھی ایک تقسیم ہے جو کی جاتی ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ بھی دیا گیا تھا کہ یہ جو تنویری مفکرین ہیں یہ کیسے دیکھتے تھے، اور خاص طور پہ ریسزم کا بڑا گہرا تعلق تھا کولونیلزم کے ساتھ. دیکھیں، ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اس میں کوئی ہمیں یہ کوئی تسکین نہیں ہو رہی کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم ان کے بارے میں یہ باتیں کر کے ہمیں کوئی تسکین ہو رہی ہو. اصل بات یہ ہے کہ ہم عادی ہو چکے ہیں ان لوگوں کو لارجر دین لائف سمجھنے کا، اور بہت زیادہ جیسے فیسینیشن ہے ان لوگوں کے حوالے سے. ابھی تو میں وہ باتیں یہاں نقل نہیں کر رہا جو مثال کے طور پر ان مفکرین نے، یعنی مثال کے طور پہ اسلام کے بارے میں کہیں، پیغمبر کے بارے میں کہیں. تو جن لوگوں کو اس کا شوق ہے تو آئن آلمنٹ ایک تھنکر ہے، اس کی 2 کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کہ ہسٹری آف اسلام ان جرمن تھاٹ، یہ کتاب ہے. اس نے بتایا ہے کہ جو جرمن فلاسفرز ہیں انہوں نے محمڈنس کو، پیغمبر کو، عثمانیوں کو، عربوں کو، آٹومنس کو کیسے دیکھا اسلام کو. تو مثال کے طور پہ وہ شروع ہوا ہے لائبنیز سے، ٹھیک ہے، لائبنیز سے شروع ہوا، پھر کانٹ، پھر ہرڈر، پھر شلیگل، اس کے بعد پھر گوئٹے، ہیگل، مارکس، نیٹشے تک آیا ہے، اور بتایا کہ دیکھیں انہوں نے کیا کچھ باتیں کی ہوئی ہیں. پھر اسی نے ایک اور کتاب لکھی بعد میں آئی، دا نیو اورینٹلسٹ، ٹھیک ہے، جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہے نا، فوکو سے لے کے بودریلار تک، انہوں نے کیسے دیکھا ہے اسلام کو. تو یعنی وہ تو یعنی خاصا جیسے گھن آنے والا ہے نا کہ یعنی یہ اتنے بڑے بڑے مفکرین تھے، اور پیغمبر کے بارے میں، اور اسلام کے بارے میں، اور قرآن کے بارے میں، اور دین کے بارے میں، اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے. تو وہ تو ہم نہیں بتانا چاہتے نا کہ بلا میں اسکینڈلائز ہو جائے گی چیزیں کہ جناب آپ جو ہے ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پہلو ہے، چونکہ جیسے کانٹ کے بارے میں ہے نا، کانٹ کا ایک بڑا جیسے امیج ہے نا کہ وہ ایک پیور تھنکر ہے، پیور. اور چونکہ اس کا تصور بھی تھا نا کہ بھئی اصل میں فکر جو چیز درکار ہوتی ہے وہ ڈس انٹرسٹڈنس ہوتی ہے نا، آبجیکٹیوٹی، ڈیٹیچمنٹ، اور آدمی جیسے بالکل ماورا ہو جائے. تو ہاں، پیور ریزن کا تصور یہ ہے. تو پھر اب کانٹ کے ہاں مطلب اس کی جو انتھروپولوجی ہے، اس کی جو جیوگرافی ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو وہ بہت زیادہ جیسے یورو سینٹرک ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر جیسے ڈیمین کیا گیا ہے. اب یہاں پہ آپ کو کیا گیا ہے اس میں مارکس کی کچھ کوٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے. تو مارکس کے حوالے سے اگرچہ ترتیب اس میں ٹھیک نہیں ہے، پہلے ہیگل کا آنا چاہیے تھا اور کانٹ کا اس سے بھی پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہاں پہ یہ جو مارکس کی ایک کوٹیشن ہے نا آپ کے سامنے اردو میں بھی ہے کہ انگلینڈ ہیز ٹو فلفل اے ڈبل مشن ان انڈیا، ون ڈسٹرکٹیو دا ادر ریجنریٹنگ. پہلی کیا ہے جو ڈسٹرکٹیو ہے وہ یہ ہے دا انہیلیشن آف اولڈ ایشیاٹک سوسائٹی اینڈ دا لیئنگ دا میٹیریل فاؤنڈیشن آف ویسٹرن سوسائٹی ان ایشیا. 2 کام کرنے ہیں، ایک اس نے تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، اور ایک اس نے بنانا ہے. برباد کیا کرنا ہے؟ یہ جو اولڈ ایشیاٹک سوسائٹی ہے اس کو تباہ کرنا ہے، اور بنانا کیا ہے؟ وہ میٹیریل فاؤنڈیشن آف ویسٹرن سوسائٹی، اس کو لے کر آنا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کارل مارکس کا ایک پورا تصور تھا نا سٹیجز کا، کہ جو انسانیت ہے وہ بنیادی طور پہ انسانیت کی تاریخ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کنفلکٹ کی تاریخ ہے. سب سے پہلا دور جو تھا وہ پریمیٹیو کمیونزم کا تھا، اس کے بعد جو تھا وہ امپیریلزم تھا ایک خاص معنوں میں، پھر فیوڈلزم تھا، پھر آپ سمجھیں کہ کیپٹلزم ہے، اس کے بعد سوشلزم ہے، اور پھر آخری سٹیج جو ہے وہ کمیونزم ہے. تو اب یہ جو انڈیا ہے، انڈیا تو ظاہری بات ہے ابھی فیوڈل سٹیٹ میں ہے نا. تو اگر آپ کو
جو آپ سمجھ لیں کہ سوشلزم یا کمیونزم کی طرف جانا ہے تو آپ کو ان کی جو رفتار ہے اس کو تیز کرنا ہوگا. یعنی پہلے آپ ان کو کیپٹلسٹ بنائیں گے تبھی اگلا مرحلہ آئے گا نا. ٹھیک ہے, اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے. یعنی جو مارکسسٹ ریولوشن جیسا تیسا بھی وہیں پر آیا ہے جہاں ابھی پوری طرح انڈسٹریل سوسائٹی نہیں تھی, نہ رشیا میں نہ چائنا میں. ٹھیک ہے, دونوں ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایک سیمی انڈسٹریل تھی, بنیادی طور پہ ایگریرین ہی تھی. تو وہاں اسی وجہ سے لینن وغیرہ نے کہا نا کہ یہ فطری طور پہ تو ہونے نہیں لگا, کیونکہ وہ تو ابھی مراحل ہی نہیں آئے. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں, یہ کمیونسٹ پارٹی بنائی جائے, کمیونسٹ انٹرنیشنل. اور یہ جیسے آپ کو کرنا ہوگا, جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو کرسچن ایونجلسٹ وغیرہ ہیں یا جو آپ سمجھ لیں کہ زائنسٹ ہیں, ان کے ہاں ایک تصور ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں ہمیں جلدی جلدی برپا کرنی ہیں. اور ایک کتاب ایک زمانے میں چھپی تھی, اس کا نام یہ تھا فورسنگ گاڈز ہینڈز. فورسنگ گاڈز ہینڈز یعنی وہ سب چیزیں برپا کی جائیں نا, وہ ارمگڈون کی طرف دنیا کو لے جایا جائے تاکہ وہ صورتحال پیدا ہو, تو پھر یہ سب ہو. تو یہاں پر بھی گویا لینن نے یہی کہا تھا کہ بھئی ہم اس کو زور زبردستی کر کے کرنا پڑے گا, نیچرل طریقے سے تو یہ نہیں ہو رہا. اب اس کی میں نے ایک کوٹیشن نوٹ کی تھی, وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پڑھ دوں. اور وہ اس میں جیسے یہ تصور بیان ہو گیا ہے کہ یہاں پر اس سے پہلے مختلف لوگ آئے. ہاں, یہ ایک اہم کوٹیشن ہے. یہ کارل مارکس کہتا ہے, عربس, ٹرکس, تارتارز, Mughals who had successively overrun India soon become Hinduized. The barbarian conquerors, being by an eternal law of history, conquered themselves by the superior civilization of their subjects. یہ تقریباً وہی عمل ہوا ہے جو تاتاریوں کے حوالے سے ہوا تھا. تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کر لیا, اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ چونکہ تاتاری بنیادی طور پہ نسبتاً مسلمانوں کے حوالے سے پریمیٹو تھے اور مسلمانوں کی تہذیب جو تھی وہ برتر تھی, تو کیا ہوا کہ جو فاتح تھا اس نے مفتوح کی تہذیب اختیار کر لی. یہی بات مارکس کہہ رہا ہے عربس کے بارے میں, ترکوں کے بارے میں, تاتاریوں کے بارے میں, مغلس کے بارے میں, کہ یہ ایک کمتر سطح تہذیب پر تھے اور ہندو ایک برتر سطح تہذیب پہ تھے. یعنی یورپ کے مقابلے میں تو وہ بہت پیچھے تھے نا, لیکن ان سب سے بہتر تھے. یہ کارل مارکس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جب آئے ہیں نا تو انہوں نے آ کر انڈیا میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کی. یعنی وہ جو ارتقاء کا سفر تھا اس کو آگے نہیں لے کر آئے, بلکہ چونکہ جو آنے والے تھے وہ کمتر سٹیج پہ تھے, جو انڈیا کے لوگ تھے وہ برتر سٹیج پہ تھے, تو وہ ہندوائزڈ ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ بات کرتے ہیں. اچھا, اب کہتے ہیں دا برٹش ور دا فرسٹ کنکررز superior and therefore inaccessible to Hindu civilization. یعنی پہلی مرتبہ نا ایک superior قوم ان پر آئی تھی. They destroyed it by breaking up the native communities, by uprooting native industry, and by leveling all that was great and elevated in the native society. اب انہوں نے وہ کیا نا, انہوں نے آ کر قلب ماہیت کی. تو اس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لحاظ سے تو ایک ڈسٹرکٹیو معاملہ ایشیاٹک سوسائٹی ہے, اس کو اس نے توڑنا ہے, دوسری طرف اس نے جدید بنانا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ مارکس کی جو بھی تحریریں ہیں, کئی تحریریں ہیں, اگر آپ اس کو پڑھیں نا تو وہ مارکس کا تھیسس یہ ہے کہ برٹش کولونائزیشن جو ہے نا یہ واحد طریقہ تھا جو انڈیا کو ماڈرنائزیشن کی طرف لے جا سکتا تھا. یعنی اس سے پہلے جو کچھ انڈیا کے ساتھ ہوتا رہا وہ ماڈرنائز نہیں ہوئے. وجہ وہی بتا دی نا کہ وہ کمتر لوگ تھے جو آئے تھے, اب ایک برتر لوگ ان کے پاس آئے ہیں. پھر انڈیا کے بارے میں جو کمنٹس جگہ جگہ ملتے ہیں مارکس کے ہاں بھی اور اینگلس کے ہاں بھی, وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیگننٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ بیکورڈ ہیں اور یہ سپرسٹیشن کا شکار ہے. اور پھر ان کے اندر مثال کے طور پہ سلیوری ہے اور کاسٹ آپریشن ہے, وہی کاسٹ آپریشن وہ جو جاتی نظام ہے, ٹھیک ہے. پھر انڈیا کی جو آبادی ہے وہ ریشلی جو ہے وہ انفیریئر ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ دے ڈیڈنٹ سفر ان دا سیم وے ایز یورپینس. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو اورینٹلسٹ ہے نا ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا یہی طریقہ تھا. یعنی چونکہ یہ پورے انسان تو نہیں ہے نا,
تو ایک جیسے مہذب آدمی کے ساتھ آپ جیسے ڈیل کرتے ہیں ویسے ڈیل نہیں کیا جا سکتا تھا. تو جو بروٹیلٹی برٹشرز نے انڈیا میں کی ہے وہ بھی جسٹیفائڈ ہے کیونکہ یہ انسانیت کے اعتبار سے بھی کم تر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور تصور یہ تھا، یہ جو کہا گیا ہے نا ایشیاٹک سوسائٹی. تو جو ایشیاٹک سوسائٹی ہے وہ کیا ہے مثال کے طور پہ مارکس کے نزدیک؟ ایک تو یہ ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے، پرائیویٹ پراپرٹی کا تصور نہیں ہے، کمیونٹی کا تصور ہے، ولیج کمیونٹی. ٹھیک ہے. اور پھر جو ایگریکلچر ہے اور مینوفیکچر ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ولیج جو آٹوکریسی ہے اس کے تابع ہے، اس سے ماورا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کوئی اس طرح کی اسٹیٹ نہیں ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو گورن کرے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور چیز جو جگہ جگہ آپ کو ملے گی، مارکس کے ہاں بھی ملے گی، ہیگل کے ہاں بھی ملے گی، کہ دے آر پیپل وداؤٹ ہسٹری. ان لوگوں کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. چونکہ جو ماڈرنسٹ تھنکرز ہیں، جو انلائٹنمنٹ تھنکرز ہیں، ان کے نزدیک خدا کی بنیاد پر، وحی کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر جو تاریخ کا تصور ہے وہ کوئی تاریخ کا تصور نہیں. تاریخ وہ ہے جو انسانی ہے. تاریخ چونکہ پہلے خدا مرکز تھی نا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی تو کوئی تاریخ ہی نہیں، ہر چیز کو خدا کے ریفرنس سے دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ نا سکلیکل تصور تھا کہ مختلف جو ہے اس میں چکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یگ ہوتے ہیں مختلف، وہ سارے یگ جو ہیں وہ ریلیجس ہیں. یعنی ان کا اپنی انسانیت کے حوالے سے ترقی یا تقدم کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ چیز آپ کو ہیگل میں بھی ملے گی جب وہ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز جو ہے وہ یہاں پر پائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد یعنی یہ آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، اور جہاں پر وہ یہ جو اقتباس آپ کو دیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کانٹ کی کچھ اقتباسات یہاں نقل کیے گئے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ کانٹ کی ایک اینتھروپولوجی ہے، ایک اس کی جیوگرافی ہے، اور آگے وہ نقل کرتا ہے کہ کانٹ کے کچھ جملے ہیں. دا فیکٹ دیٹ دس اسکاؤنڈرل واز کمپلیٹلی بلیک فرام ہیڈ ٹو فٹ ایز اے ڈسٹنکٹ پروف دیٹ واٹ ہی سیڈ واز اسٹوپڈ. یعنی رنگت کی بنیاد پر، یعنی وائٹنس کی بنیاد پر باقاعدہ ایک ہائرارکی قائم کی ہے کانٹ نے. یعنی رنگت کی بنیاد پر اس نے پوری ایک ہائرارکی قائم کی. اور آپ کو پتہ نا ابھی جو آج کل ڈی کولونیلٹی یا ڈی کولونائزیشن وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، تو باقاعدہ ویسٹ میں ایسا ہوا ہے کہ جو فیئر اینڈ لولی اس کو اپنے بدلنے پڑے پنچ لائنز، اور وہ اپنی چیزیں بدلنی پڑیں. اس پہ اعتراض ہوا کہ یہ جو ایک وائٹ سپریمیسی ہے نا، تو یہ جو وائٹنس ہے اور گورا پن ہے، اس کو جو آپ کر رہے ہیں، تو باقاعدہ جیسے آپ کو پتہ نا مختلف جو ہے وہ ادارے بنے ہوئے ہیں اور جو کنویسنگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ وہی ایک خاص طرح کا ریسزم ہے اور ایک خاص طرح کی رنگت کی بنیاد پر سارے معاملات ہو رہے ہیں. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں نیگرو کے بارے میں. کانٹ کہتا ہے کہ so essential is the difference between these two human kinds and it seems to be just as great with regard to the capacities of the mind as it is with respect to color. کتنا فرق ہے گورے اور کالے میں، اور جتنا فرق جو ہے وہ رنگت میں ہے، اس سے زیادہ فرق جو ہے وہ ذہنی صلاحیت میں. یعنی یہ جو کالا بندہ ہے یہ ذہین ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ذہن کسی یورپین کو پا ہی نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ. یہ ان کے ہاں تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے تھے. اس کے بعد پھر اقتباسات آپ کے سامنے ہیں. پھر ایک جو ہے وہ ہیگل کے کچھ اقتباسات ہیں. ہیگل کہتا ہے کہ انڈیا لائک چائنا از اے فینومینن اینٹیک ایز ویل ایز ماڈرن، ون وچ ہیز ریمینڈ اسٹیشنری اینڈ فکسڈ اینڈ ہیز ریسیوڈ اے موسٹ پرفیکٹ ہوم اسپرنگ ڈیولپمنٹ. ایک بات تو یہ ہے کہ اسٹیشنری اینڈ فکس، یہ وہی بات جو مارکس نے کہی ہے، ہیگل کے ہاں بھی ہے. It has always been the land of imaginative aspiration and appears to us as fairy region, an enchanted world. Reason اور imagination کی ایک بائنری بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فیری ریجن، یعنی ایک جیسے آپ سمجھ لیں جادوئی دنیا ہے، پریوں کی دنیا ہے، اور ایک حقیقی دنیا ہے، اور ایک انچینٹڈ ورلڈ ہے، اور ایک جیسے ریشنل ورلڈ ہے. وہ جو ڈس انچینٹمنٹ کا عمل میکس ویبر نے کہا ہے کہ وہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد آگے پینتھیزم کا ذکر کیا ہے کہ پینتھیزم ہے اور وہ جیسے ہر چیز میں خدا کو دیکھتے ہیں.
تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، انسان یہاں کہیں ہے ہی نہیں نا. اب پینتھیزم آپ دیکھیے کہ پینتھیزم میں تو ہماؤست ہے نا، سب کچھ خدا ہے، تو انسان کہاں گیا؟ جبکہ ہیگل جو ہے وہ ہر چیز کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اس حوالے سے اس کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک جو اردو والا اقتباس ہے، میں وہ نکال لیتا ہوں تاکہ اس میں وہ نہ ہو. آگے جو ہیگل کیا لکھا ہوا ہے نا پہلے پیج میں، کہ کسی بھی بر اعظم کے خواص اس کے رہنے والوں کے طرز رہن سہن، تہذیب و تمدن اور شعور آزادی پر اثر انداز ہوتے ہیں. امریکہ کمزور اور ناتواں ہے اور نحیف، ناپختہ اور سست لوگوں کی آماج گاہ ہے. یہ امریکہ کون سا ہے؟ یہ ریڈ انڈینز کا امریکہ ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. افریقہ کا بیشتر حصہ ناقابل کاشت اور پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے، اس لیے وہاں کے لوگ شعور آزادی سے بالکل ہی بے بہرا ہیں. یہ بات سب سے اہم بات ہے کہ آزادی کی ورڈ ہے نا، کہ یہ لوگ شعور آزادی سے بے بہرا ہیں، کیونکہ یہ شعور اس وقت پروان چڑھتا ہے جب لوگ فطرت سے جڑ کر اس پر کوئی سرگرمی انجام دیں. ایشیا زرخیز میدانی علاقوں پر مشتمل ہے، اس لیے وہاں کے لوگ زراعت پہ زیادہ توجہ مرکوز کیے رکھتے ہیں، جو کہ انہیں پدرانہ نظام معاشرت اور حاکم کی اطاعت پر راغب کرتی ہے. یعنی اب وہاں پر بھی سیلف ڈٹرمینیشن نہیں ہے نا، پیٹریارکی ہے، اور پھر ایک خاص طرح کی جو آپ سمجھ لیں حاکم کی اطاعت کا تصور ہے. ان سب میں سے صرف یورپ ہی کوئی امتیاز حاصل ہے کہ اس کے باشندے اپنے بارے میں سوچ سکیں، کیونکہ یہ انواع و اقسام کی سرزمین اور طرح طرح کے طور اطوار کا حامل خطہ ہے. اپنے بارے میں سوچ سکیں، سیلف کے بارے میں سوچ سکیں، یہ صرف یورپ کے لوگوں کا معاملہ ہے. حبشیوں کے حوالے سے ایک واقعہ غلامی کا ہے. ان کو یورپیوں نے غلام بنایا اور امریکیوں کو فروخت کیا. غلامی کی اس سے بدتر صورتحال ان کے اپنے ممالک میں ہے، جہاں انہیں ایک اور طرح کی غلامی کا سامنا درپیش ہے. لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا لینا اور کسی اور انسان کی ملک بنا دینا، یہ ایک غلامی ہے، اور یہ یورپ کے لوگوں نے کی ہے. لیکن یہ جو حبشی لوگ ہیں، یہ جو کالے لوگ ہیں، یہ اس سے بڑی غلامی کا شکار ہیں. اور وہ غلامی کون سی ہے؟ وہ وجودی غلامی ہے، جس کا آگے وہ تذکرہ کر رہے ہیں. کیونکہ شعور آزادی سے محرومی ہی اصل غلامی ہے. شعور آزادی سے محرومی اصل غلامی ہے. یعنی جب آپ اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہتے ہیں تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ شعور آزادی سے بہرہ مند نہیں ہیں، اور یہ اصل میں حقیقی غلامی ہے. تو ہم ان لوگوں کو اگر نکال کے لے جائیں اور ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ والی آزادی پیدا ہو جائے تو یہ ایک بلیسنگ ہی ہوگی نا ان کے لیے. تو کہا کہ ایک سب سے بڑی غلامی کیا ہے؟ کہ شعور آزادی سے محرومی اصل غلامی ہے. یہی سبب ہے کہ وہ محض ایک بے وقت بے جان شے کے طور پہ اپنا وجود رکھتے ہیں. غلامی ہر حوالے سے ناقابل قبول ہے، کیونکہ جوہر انسانی اصل میں آزادی ہے. جوہر انسانی اصل میں آزادی ہے. روایتی تصور میں کیا ہے؟ جوہر آزادی جوہر انسانی بندگی ہے. جوہر انسانی بندگی ہے یا جوہر انسانی آزادی ہے. اب یہ فرق سامنے آ رہا ہے نا کہ اصل میں انسان کا ایسنس کیا ہے؟ وہ کیا فریڈم سے بنا ہوا ہے یا وہ اللہ کی غلامی سے بنا ہوا ہے؟ لیکن اس کے حصول کے لیے پہلے آدمی کا معقول ہونا شرط اول ہے. پھر وہی بات، یہ والی آزادی کب ملے گی؟ جب آپ کے اندر حقیقی عقل ہوگی. ان لوگوں کے اندر جو عقل ہے وہ عقل بھی بندگی کے پیراڈائم میں ہے نا، تو اس وجہ سے یہ تو حقیقی عقل نہیں ہے. حقیقی عقل تو وہ ہوتی ہے جو سیلف ڈٹرمینیشن کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہر چیز کو خود سے ڈٹرمن کرتی. اس لیے بجائے غلامی کے فی الفور خاتمے سدباب ارتقائی مراحل سے گزر کر اس کا خاتمہ زیادہ مناسب ہے. مطلب یہ کہ یہ لوگ ابھی آزاد ان کو اگر کر دیا جائے گا تو انارکی پھیل جائے گی. ان کو آہستہ آہستہ مرحلہ وار پہلے تو ان کو عاقل بنانا ہے. عاقل بنانے کے بعد ان کو ان کے حقوق بتانے ہیں کہ بھئی آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کیا ہیں. آپ کو پتہ نا عراق میں جو حملہ ہوا، افغانستان میں ہوا، تو اس کے مختلف نام کیا ہوتے ہیں کہ یہ آپریشن لبرٹی ہے، آپریشن فریڈم ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کو انسان بنانا ہے. اور ہیومن رائٹس کا بھی پورا جو تصور ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ہیومن رائٹس امپیریلزم، کہ یہ لوگ ہیومن ہونا کوالیفائی نہیں کرتے. پہلے ان کو انسان بنائیں گے، اس کے بعد ان کو انسانوں والے حقوق دیں گے. فی الوقت تو یہ انسان ہی نہیں ہے نا. جو انسان نہیں ہے تو انسانی حقوق بھی ان کے لیے نہیں ہے.
حبشی گویا بچوں کی ایک ایسی نسل کی مانند ہیں جو اپنے بھولے پن ہی میں غرق رہتے ہیں، انہیں فروخت کیا جاتا ہے، وہ خود کو فروخت ہونے دیتے ہیں اور کبھی بھی اس عمل کے درست یا غلط ہونے کے بارے میں سوال تک بھی نہیں اٹھاتے، یعنی بچوں کی طرح ہیں، وہ جو ہم نے پڑھا تھا وائٹ مینس برڈن میں کہ ہاف ڈیول ہاف چائلڈ، یہ بچے ہیں۔ جان لاک کی ایک کوٹیشن ہے کہ حبشی ان خواتین کی اولاد ہیں جو بن مانس کے ساتھ ہم بستری کرتی تھیں، یعنی یہ ہمارے اجداد کی اس نسل سے ہیں جو کہ سب ہیومنس تھے۔ اب یہاں سے وہ ایک تصور آتا ہے پولی جینیسس کا، پولی جینیسس یعنی، اور یہ تصورات ابھی پری ڈاروینین ہیں۔ ابھی ڈاروین تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 17ویں 18ویں صدی میں یہ تصورات سامنے آئے ہیں، ڈاروین تو آیا ہے جا کے 19ویں صدی میں، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے تصور ہے کہ اصل میں یہ سب ایک نسل سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جو یورپ کے لوگ ہیں ہمارا جو جد اعلیٰ ہے وہ مختلف ہے، اور جو مثال کے طور پہ جو افریقہ کے لوگ ہیں ان کا جد اعلیٰ اور ہے، بلکہ یہاں تو بتایا جا رہا ہے نا کہ جیسے مکسنگ ہوئی ہے، بریڈنگ ہوئی ہے نا، مکس بریڈنگ ہوئی ہے انسانوں میں اور بن مانسوں میں یا چمپینزیز میں، جب مقاربت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ کالے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایک جگہ تو کانٹ نے بھی کہا ہے نا کہ بھئی یہ جو کالے لوگ ہیں، جو نیگروز ہیں، یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک جگہ ایک کوٹیشن میں ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے یہ بندروں کی اولاد ہے، یہ اس وقت کہہ رہا ہے ایک آدمی کہ ابھی جب ڈاروین وغیرہ نہیں آیا، کیونکہ بندر کالے ہوتے ہیں تو یہ نیگرو لگتا ہے کہ ان بندروں کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے کسی اور کی اولاد ہیں۔ اچھا، پھر اسی میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک اور تصور ہے، وہ لوگ کے جو کرسچن تھے، ظاہری بات ہے زیادہ تر کرسچن ہی تھے، ان کے ہاں ایک اور تصور آتا ہے، وہ میں نے یہاں پہ کوٹیشن نوٹ کی تھی، کئی آدموں کا تصور ہے کہ بھئی آدم بھی گویا ایک نہیں ہے، آدم بھی ایک سے زیادہ ہیں، یعنی یہ تھیری بھی وہاں پر پائی جاتی ہے کہ بھئی ہم جو یورپی ہیں، جس وہ اولاد ہیں جس آدم کی، وہ مختلف ہیں اس آدم سے کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں بعد میں۔ پری ایڈمزم، یعنی یہ جو آدم ہے، آدم اور حوا، اس سے پہلے کچھ اور آدم بھی تھے، اس سے پہلے کچھ اور آدم بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بائبل کی ایک کوٹیشن ہے، اس کو بھی ان لوگوں نے استعمال کیا کہ until the law sin was in the world، until the law sin was in the world، اور ظاہری بات ہے کہ لا کہاں سے آیا ہے؟ لا آدم سے آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آدم سے پہلے بھی لوگ موجود تھے، سینرز موجود تھے، لوگ موجود تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کالے ہیں یہ کسی اور آدم کی اولاد ہیں، ہم جو گورے ہیں یہ کسی اور آدم کی اولاد ہیں۔ یہ تصور بھی ہے کہ کئی آدم تھے، یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اور یہ ان کی جینیالوجی ایک ہو، تو کچھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہم تو انسانوں کی نسل ہیں، یہ بندروں اور انسانوں کی جو ہے وہ مقاربت کے ذریعے وجود میں آئے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس آدم کی اولاد ہیں جس کا تذکرہ بائبل میں ہے، اور یہ اس سے پہلے شاید کوئی اور آدم تھے کہ جس کی یہ جو کالے لوگ ہیں یہ اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک فرانسس بیکن کی ایک کوٹیشن میں نے نقل کی تھی، وہ ایک کہتا ہے کہ جی اف یو کنسیڈر ویل آف دا پیپل آف دا ویسٹ انڈیز اٹ از ویری پروبیبل دیٹ دے آر اے نیور اور اے ینگر پیپل دین دا پیپل آف دا اولڈ ورلڈ، یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ جو ویسٹ انڈیز کے لوگ ہیں جو کالے ہیں، یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی اور سپیشیز ہیں، یہ کوئی اور سپیشیز ہیں، یہ کوئی اور نسل ہیں، اور جو اولڈ ورلڈ ہے یورپ وغیرہ یہ اور نسل کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک مثال کے طور پہ پارسیلیس ایک آدمی تھا، اس نے نیچرلسٹ تھا، اس نے ایک تقسیم بنائی، اور میں اس کی ایک کوٹیشن آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ the children of Adam did not inhabit the whole world. That is why some hidden countries have not been populated by Adam's children, but through another creature created like men outside of Adam's creation. یعنی یہ جو بہت سے خطے کے لوگ ہیں یہ آدم کی اولاد نہیں ہیں، یہ کسی اور مخلوق کی اولاد،
I cannot refrain from making a brief mention of those who have been found in hidden islands and are still so little known. To believe that they have descended from Adam is difficult to conceive. That Adam's children have gone to the hidden lands, but one should consider that these people are from a different Adam. वही बात कि ये उस आदम की औलाद हमें नहीं लगते, ये किसी और आदम की औलाद है. अब देखें ये सारी बहसें भी क्यों करनी पड़ रही हैं, चूँकि ज़ाहिरी बात है कि जो रिवायती तसव्वुर है उससे अब दिल उठता जा रहा है ना. वरना तो ज़ाहिरी बात है हमारे यहाँ माना जाता है ना कि मुसावात की बुनियाद क्या है, वहदत इलाह और वहदत आदम. एक आदम है, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, और उसके बाद आगे और जेनेसिस की स्टोरी भी यही है. लेकिन अब ज़ाहिरी बात है कि उस पर से तवज्जो हट रही है. फिर एक गियोर्डानो ब्रूनो एक इटालियन थिंकर था 16वीं सदी का, और उसने कहा है कि भाई देयर इज एन इन्फिनिटी ऑफ वर्ल्ड्स एंड सो एन इन्फिनिटी ऑफ काउंटर पार्ट एडम्स. बहुत से अवालिम हैं और हर आलम का अपना एक आदम है. अच्छा, इस तरह की एक तफसीली रिवायत हमारे यहाँ भी मिलती है अब्दुल्ला इब्न अब्बास के हवाले से भी, कि जैसे हो सकता है कि भाई हम जिस दुनिया में रहते हों वो दुनिया और हो, उसका एक आदम हो, और बहुत सी दुनियाएं हों जिसका और भी आदम हो. तो यहाँ पर भी वो कहते हैं कि जी बहुत से जो है इन्फिनिट नंबर ऑफ वर्ल्ड्स हैं और इन मानों में इन्फिनिट एडम्स हैं. अब आगे वो उसकी कोटेशन में पढ़ता हूँ. देयर आर मैनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मैन, द ब्लैक जनरेशन ऑफ इथोपियंस एंड द टाउनी वंस सच एज अमेरिका प्रोड्यूसेस, एंड द वेस्ट बीइंग्स हिडन अवे लिविंग इन द केव्स ऑफ द सी, and the pygmies passing the ages in ever inaccessible places, and the citizens of the veins of the earth who stand guard at the mines, and the giant monsters of the south. Nor indeed do they hark back to the same origin, nor are they sprung from the same progenitor. ये बात कि भाई ये एक जगह से नहीं आए, जगह अलग अलग हैं. अब ये सब कुछ भी क्यों करना पड़ रहा है, वही बात कि आपको एक हायरार्की कायम करनी है. हायरार्की कायम करनी है इंसानों के अंदर. मैंने आपको बताया ना, शुरू में हमने बताया था कि एक हायरार्की है जो खुदा की बुनियाद पे है. अब जब खुदा गायब हो रहा है तो हायरार्की तो बनानी है ना. अब ये सारे उसके लिए खेल खेले जा रहे हैं कि भाई ठीक है, इंसान सारे बराबर नहीं होते, इनमें मरातिब होते हैं, और मरातिब की बुनियाद ये है. ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि वो खित्ते हैं या वो नस्लें हैं, मुख्तलिफ नस्लें हैं, उनकी मुख्तलिफ मरातिब हैं. अच्छा, अब ये जो यहाँ पे आपको दिया गया था, ये इसको एंड तक पढ़ लेते हैं. जेफरसन, थॉमस जेफरसन का जुमला है कि स्याह फाम नस्ल खा वो शुरू से अलग नस्ल थी या फिर हालात वाक़यात के साथ अलग नस्ल बनी, ये जिस्म और जहन दोनों के एतबार से सफ़ेद फाम नस्ल से कमतर है. ठीक है, यानी ये बात उन्होंने तय कर ली. फिर एक जो लीनियस एक बहुत मशहूर था जिसने टेक्सोनॉमी बनाई थी पूरी, अब वो कैसे बताता है कि भाई किस किस तरह के लोग हैं, इनमें क्या क्या फ़र्क है. ये मैं अंग्रेज़ी में आपको पढ़ देता हूँ. ये बोटेनिस्ट था, कहते हैं कि यूरोपियस एल्बस इंजीनियस वाइट सैंग्विन गवर्नड बाय लॉ. अब ये यूरोप वाला आदमी है जो सबसे बदतर है. अमेरिकनस रूबिकस, ये कौन है जो अमेरिकन है. लेजी क्या है कि हैप्पी विद हिज लॉट, लिबर्टी लविंग, tamed and irascible, governed by custom. Asiaticus luridus क्या है, येलो, melancholy, governed by opinion. ये एशियाई लोग हैं. और निगरो क्या है, crafty, lazy, careless, black, governed by arbitrary will of the master. अब आप देख रहे हैं कि ये नस्लों के अलग अलग इम्तियाज़ात कायम कर रहे हैं, और इसी को आजकल आप कहा ना स्टीरियोटाइपिंग है. तो ये स्टीरियोटाइपिंग किस बुनियाद पर है, रंगत की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पर. फिर हर्डर का आगे एक कोटेशन है, द परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म फाउंड अ साइट ऑन द कोस्ट ऑफ द मेडिटेरियन वेयर इट वॉज केपेबल ऑफ यूनाइटिंग विद द इंटेलेक्ट एंड डिस्प्लेइंग ऑल द चार्म्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल ब्यूटी टू द माइंड एज वेल एज टू द आइज. अब ये यूरोपियन आदमी है. हेयर फिगर्स वर कंसीव्ड एंड एग्जीक्यूटेड which no admirer of Circassian beauty, no Indian or Kashmirian artist could have invented. The human form ascended Olympus and clothed itself in divine beauty. ये सब किसका जिक्र हो रहा है, यूरोप का. आगे जो है वो फेनो का जो है वो कोटेशन है जो यहाँ पे नकल हुआ है. आगे यहाँ जॉन स्टुअर्ट मिल का यहाँ पे लिखा हुआ है
کہ نوآبادیاتی نظام حکومت کا اتنا ہی قانونی جواز ہے جتنا کہ کسی اور نظام حکومت کا، کیونکہ یہ واحد نظام ہے جو انسانی تہذیبی تاریخ میں اس کی فوری اور بآسانی تہذیبی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے۔ یہ وحشیانہ یا نیم وحشیانہ اقوام پر آزاد اقوام کی اجارہ داری کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ ہم اس مثالی خیال کو اس وقت تک تکمیل کے احساس کے ساتھ سامنے نہیں لا سکتے جب تک کہ حکمران طبقہ پورے اخلاقی فرض کے ساتھ اس کو ذمہ داری سمجھنے کی بجائے اپنے خود غرضانہ عزائم کی طرف مائل ہو۔ اب آگے کہتے ہیں تاریخ کے دو مختلف ادوار کی حامل تہذیبوں پر ایک ہی ادارے کا اطلاق بالکل ایسے ہی ہے جیسے دو مختلف عمر کے بچوں کو ایک سبق پڑھایا جائے، دونوں کا کوئی خاطر خواہ ماحصل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو آ کر غلام کیوں بنا لیا، کالونائز کیوں کر لیا؟ آپ نے ان کو آزادی، مساوات اور جو ہے رواداری کا سبق کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ لوگ ابھی اس قابل ہی نہیں ہیں، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو یہ چیزیں بتائی جائیں، کہ جیسے چھوٹے بچوں کو کچھ چیزیں نہیں بتائی جا سکتی جو بڑوں کو بتائی جا سکتی ہیں، تو یہ بھی تاریخ کے مرحلے میں ایک پچھلے مرحلے میں ہیں، ہم ایک اگلے مرحلے میں ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ باتیں ان کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لینئر کانسیپٹ آف ہسٹری جو ہے وہ جگہ جگہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو ابھی تک جو باتیں کی ہیں اس کے بارے میں کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو کر لیں جناب۔ دیکھیے بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے نا حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کا کہ وہاں ایک بچے کو مار دیا، وہ جو آرڈر وہاں پر بیان ہوا ہے وہ آرڈر ہے تکوین کا، ایک تکوین کا آرڈر ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ایک خدائی نظام چل رہا ہے، ایک تشریح کا ماڈل ہے کہ کیا ہمیں کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھ لیں تو ایک ازنس ہے اور ایک آٹنس ہے، ایک ازنس ہے اور ایک آٹنس ہے، اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں جو معاملہ ہوا ہے وہ بالکل ایک الگ سولیٹری سا کیس ہے کہ بھائی اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ دنیاوی اسباب میں کسی کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہاں تو بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے خدائی نظام کیا ہے، اس کے پیچھے خدائی نظام کیا ہے، تو وہ پردہ ہٹا کے بتا دیا گیا۔ اور بنیادی طور پر وہ جیسے ایک جواب بھی ہے پرابلم آف ایول کا بھی، کہ آپ کو جو کچھ یہاں پہ نظر آ رہا ہے پردے کے پیچھے کچھ اور چل رہا ہے۔ اب یہ بات کہ ہمیں تو نہیں پتا نا کسی کے بارے میں، میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ اپنے اندر ہدایت کی جو صلاحیت ہے اس کو بالکل ختم کر بیٹھتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، جس کو کہا جاتا ہے ختم قلوب، دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور لگ جاتی ہے، اس وقت بھی لگی ہوئی ہے بہت سے لوگوں کے دلوں میں، لیکن میں اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے اور نہ میں اور آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس کے دل پر مہر ہو گئی ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے، واقعے کے طور پہ یہ بات ٹھیک ہے، اس وقت بھی مہر ہو چکی ہے بہت سے لوگوں کے پر، لیکن کیا میرے پاس اس کو جاننے کا ذریعہ ہے یا اس کی بنیاد پر میں کوئی رویے اختیار کر سکتا ہوں؟ تو نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کو بھی اس لیے بتایا گیا تاکہ آپ کو یہ خیال نہ ہو کہ شاید میرے بتانے سمجھانے میں کوئی کمی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو ریسیپینٹ ہے وہ اپنی اہلیت اپنی ہی کچھ حرکتوں کی وجہ سے لوز کر چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سارے موسیٰ و خضر کے واقعے میں اور اب اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں کوئی آپس میں ربط نہیں ہے، وہ ایک بالکل اور آرڈر کی بات ہے اور ایک اور جو ہے بیانیہ ہے جو وہاں پر بیان ہوا ہے۔ یہ اور کوئی سوال جی؟ دیکھیں یہ تو خود چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے نا اس وقت، یہ تو ایک لمبا موضوع ہے کہ بھئی دل پر مہر ہوتی ہے تو کیا اس کی علامتیں ہوتی ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ تو ایک سوال آیا تھا اس کے جواب میں نے کچھ عرض کیا جناب۔ بنیادی طور پہ یعنی مثال کے طور پہ اصل میں تو یہ انہوں نے جو کیا تھا بنیادی طور پہ تو خطے کی بنیاد پہ کیا تھا، ایک خطہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جاپانیز بھی اور چائنیز بھی مطلب یلو ہیں لیکن وہ وائٹ سے قریب ہی ہیں، تو اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرکش ہیں، آٹومنز ہیں، وہ بھی گورے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ سارا قصہ یہی ہے کہ بھئی وہ یورپین ہیں یا نہیں ہے، اور بڑے عرصے سے کوشش میں ہے کہ ہمیں یورپین بنا دیا جائے، تو اصل میں تو خطہ مراد ہے، اور اس خطے کے لوگوں کی چونکہ رنگت عام طور پہ سفید ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو یہ جو ہے وہ ایک لقب دے دیا۔
ہوں ایک تو جیسے آرینز تھے نا، آرینز کا ایک تصور ہے جو جس طرح جرمنس نے جس کی بنیاد پر کیا ہے کہ ہم آرینز ہیں، تو وہ اس میں ایک نسل کا تصور بھی پایا جاتا ہے اور ہم برتر نسل ہیں۔ اور پھر جو ظاہر بات ہے یہود کے ساتھ جو پھڈا ہوا تھا اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ ان کو بھی سپریمیسی کا دعویٰ تھا، یہود کو مذہبی طور پہ سپریمیسی کا دعویٰ تھا، تو اس میں ایک ٹکراؤ پیدا ہو گیا تھا۔ تو شاید اس وجہ سے میرے نزدیک لگتا ہے کہ وہ خطے سے زیادہ متعلق ہے۔ جی ہوں ہاں، سیاست اکانومی کتابیں تو بہت آسان ہے نا، ہم اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں۔ ہمارے ملک کے جو سارے فیصلے ہو رہے ہیں، حکومتوں کی آر جار، سارا کچھ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ تو وہ کچھ معاشی ادارے ہیں نا، آئی ایم ایف ہے اور باقی چیزیں ہیں، تو وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ ہماری جو ملکی جو ساری معاملات ہیں وہ سارے کے سارے معیشت کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو بہت واضح بات ہے کہ اب ہر چیز جو ہے وہ اکنامکس میں جیسے ریڈیوس ہوتی چلی جا رہی ہے یا فائنانس میں ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے، یہ تو واقعہ ہے، نظر آ رہا ہے۔ اور بہت سے ملٹی نیشنلز ہیں جو مطلب حکومتوں سے زیادہ طاقتور ہیں، اور وہ حکومتوں کو بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں، بہت سے ایسی ٹرانس نیشنل کمپنیز ہیں وہ ان پر بھی غالب ہیں، یعنی طے کرتے ہیں کہ بھئی حاکم کس نے بننا ہے۔ امریکہ کا جو حاکم بنتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے لابسٹ ہیں وہ متعین کرتے ہیں، اتنی طاقت ہے ان کے اندر۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں وہ تو کالونائزیشن کرنے والے جو لوگ ہیں نا، یہ پوسٹ کلونیل، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ تو اس وجہ سے ہے، اور مطلب اصل میں تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے نا کہ اس پر تو پھر بڑی لمبی بحثیں ہو جاتی ہیں نا کہ اب جو بلیکس ہیں انہوں نے جیزس بھی اپنا بنایا ہے، وہ بلانڈ ہے اور کالا ہے اور موٹی ناک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ جو آپ نے اتنا خوبصورت جیسس بنایا ہے یہ بھی اصل میں ریسزم ہے نا، کہ آپ نے ہمارا تو جیزس بھی وہ ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب حرکتیں کیا ہیں، بنیادی طور پر یہ سب بھی اصل میں تو خدا مرکز نہیں ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو خاتون ہیں جنہوں نے اس پر اسرائیل کے مسئلے میں بھی بہت بولی ہیں، وہ راشدہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، تو ایسی امریکن ایک ہے نا پارلیمنٹیرین، تو وہ انہوں نے ان کا ایک ٹویٹ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مائی اللہ از شی، مائی اللہ از شی، کہ میرا جو خدا ہے وہ شی ہے، یعنی اب مطلب یہ مسلمان ہے، کہنے کو مسلمان پارلیمنٹیرین ہے امریکہ کی۔ اب لیکن آپ دیکھیں فیمنزم کا کتنا اثر ہے کہ کہتے ہیں بھائی یہ یعنی وہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے یہ بات کرنے کی جرت رکھ رہی ہے، یعنی وہاں تو بہت عرصے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں نا کہ بھائی آپ ظاہر بات ہے، اور ہمارے ہاں تو وہ تصور ہی نہیں ہے نا، ہم تو اس مشکل میں نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں خدا تو کوئی پرسونیفائی نہیں ہوا، لیکن یہ واقعی ایک مسئلہ ہے کہ خدا جب پرسونیفائی ہوا اور پرسونیفائی ہو کے وہ مرد بنا، تو اب اس کا جواب تو دینا پڑتا ہے نا، کیسے دیں گے؟ تو ہمارے نزدیک تو خدا مجسم نہیں ہو سکتا نا، تو ہمیں تو یہ مسئلہ درپیش ہی نہیں ہے۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ اتنی زیادہ متاثر ہیں وہ خاتون کہ وہ اللہ تعالیٰ کو گویا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ اس کو ہم شی کہیں گے، یا مثال کے طور پہ اب کہنے کا مطلب تو شاید یہ ہوگا کہ بھئی ہم اس کے لیے ہی کا پروناؤن استعمال کریں گے، ہم شی کا استعمال کریں گے، لیکن مہمل بات ہے نا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں بھی اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہونا، یہ ایک انٹرنل سول وار ہے جو چلتی رہنی ہے۔ اصل بات کی طرف یہ لوگ نہیں آئیں گے، آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اصل چیز کی طرف اگر آئیں گے تو پھر پورے اپنی زندگی کو اور پوری سارے طرز عمل کو بدلنا پڑے گا، جو یہ قیمت دینا نہیں چاہتے۔ تو اسی وجہ سے نئے نئے کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ تو میں اسی لیے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ ایمپرز نیو کلوتھس ہیں، پوسٹ کلونیلزم اور جناب ڈی کلونیلٹی اور فلاں اور ڈھما، یہ نئے نئے کھیل ہیں، کانفرنسز ہوں گی، کچھ لوگوں کی کتابیں چھپ جائیں گی، مطلب ایک نیا کھیل ہے نا، یعنی ایک میوزیکل چیئر ہے ایکیڈیمیشنز کا۔ تو ہمیں تو بڑا صاف لگتا ہے کہ یہ جو کہا تھا نا کہ مارکس نے کہ اوپیم آف دا میسز، تو ظاہری بات ہے اوپیم آف دا ایکیڈیمیشنز ہے نا، کانفرنسز اور پیپرز اور آنیا اور جانیا اور پبلیکیشن اور بناب سب چیزیں، اس میں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہونا۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ بھئی جو اصل بات ہے نا اس کی طرف آئیں، اصل بات کی طرف آئیں جو وچ دی گل ہے، لیکن وچ دی گل کی طرف وہ آ نہیں پاتے، چونکہ وہ بہت زیادہ ہانٹنگ ہے ان کے لیے، بہت زیادہ ایگنائزنگ ہے، کیونکہ مطلب ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، کبھی ہم تھوڑا غور کریں اپنی روایت پر، اور ہم اپنی حالت پہ غور کریں تو ہمیں ڈپریشن ہونے لگتا ہے کہ ہم کتنی دور آ گئے، ہم کتنی دور جا پڑے، تو وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے۔
تو وہ اگر پلٹیں گے تو ان کے لیے تو جیسے ایک انقلاب عظیم درکار ہے، اور جو لگتا ہے ان کو کہ ان کے وعدے کا نہیں ہے، اور اس میں جیسے بہت کچھ ان کو چھوڑنا پڑے گا نا، تو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ ایک مینشنز ہے جو انہوں نے بنائے ہیں فزیکل، اور ایک مینشنز انہوں نے بنائے ہیں مائنڈ کے، مینشنز آف مائنڈ بنائے ہیں انہوں نے۔ میرا خیال ہے جو ول ڈیوران کی جو کتاب تھی پلیجرز آف فلاسفی، شاید اس کا پہلے نام یہی تھا، مینشنز آف فلاسفی۔ تو بڑے بڑے محل بنائے ہیں انہوں نے، تو ان محلوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ سارے ازم وغیرہ جو بنائے ہیں اس لیے تو بنائے ہیں کہ بھئی کہیں خدا کی طرف نہ پلٹنا پڑ جائے، کہیں جو ہے وحی کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، تو اب ایک نیا ازم شروع کر لیں، پھر ایک نیا ازم شروع کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ تو جنم جی جی مور اچھا مور ایکول نہیں کر رہے ہم۔ ہاں صحیح، نہیں میرا خیال ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، مطلب میں اس کو مانتا ہوں، اور مطلب ہمارے یہاں ایک روایت بھی ہے اس پر، اس مضمون کی، کہ انسانوں کی مثال 100 اونٹوں کی سی ہے، تو ان میں سے ایک آدھی سواری کے لائق ہوتا ہے۔ انسانوں کی اکثریت جس کو ہم بھیڑ چال کہتے ہیں نا، اس پہ چلتی ہے، اور وہ گورن مطلب طاقت سے ہوتی ہے، اور مطلب یہ مذہب کی روایتی جو تاریخ جس کو ہم اون کرتے ہیں اس میں بھی ایسا ہے۔ خود سے پیغمبر پر اپنی قربانی دے کر ایمان لانے والے لوگ تھوڑے تھے، اور جب غلبہ ہو گیا، جب طاقت آ گئی، جب فتح ہو گئی، تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک ہے، مجھے یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ یعنی انسان سارے برابر ہیں، پھر وہی بات، بس اس میں برابر ہیں کہ سب مخلوق ہیں، اس میں برابر ہیں کہ سب عبد ہیں، باقی کسی بھی پہلو سے برابر نہیں، مطلب یعنی نہ داخل نہ خارج، کسی بھی پہلو سے برابر نہیں۔ اور لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ضرر نہیں ہے، کیونکہ ہم جب خدا مرکز پر بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ خدا نے معاملہ ہر بندے سے اس کے گیون کے اعتبار سے کرنا ہے، گیون مختلف ہے۔ اب دیکارت کی جو کتاب تھی ڈسکورس آن میتھڈ ہے، اس کا پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ دا گڈ سینس از بیسیکلی یا کامن سینس از ایکول امنگ دا ہیومن بینگس۔ یہ جملہ دیکارت کا یہ بالکل ایک نئی بات تھی، ٹھیک ہے؟ جو گڈ سینس یا کامن سینس اس نے کہا ہے، یعنی مطلب وہی تعقل جیسے تمام انسانوں میں مشترک ہے، یہ بالکل ایک جدید بات تھی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام انسان عاقل نہیں ہیں، تمام انسان عاقل جن معنوں میں کہا جاتا ہے ان معنوں میں عاقل نہیں ہے۔ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اولئک کالانعام، ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں اس سے دیکھتے نہیں، کان دیے ہیں اس سے سنتے نہیں، دل دیا ہے سمجھ بوجھ کا کام نہیں رکھتے، اور یہ چھپائے ہیں اور چھپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے۔ اب البتہ یہ اس میں خدا کی کیا سکیم ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بات یہ ٹھیک ہے کہ کام کے لوگ بس تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور بس اب ٹھیک ہے، اب اسی تھیم کو بڑھاتے بڑھاتے نیٹشے پھر کہیں اور لے گیا، اور پھر وہی بات ہے کہ خدا سے کاٹ دیا نا۔ تو پھر یہ بات ٹھیک ہے کہ انٹر منچ، انسانوں کی اکثریت انٹر منچ ہوتی ہے، اور چند تھوڑے سے لوگ اوور منچ ہوتے ہیں، اوور منچ ہوتے ہیں یا اوور مین ہوتے ہیں، باقی انڈر مین ہی ہوتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو جیسے بھی وہ ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب، ان کی پوچھ گچھ جس اخلاقی معیار پر ہونی ہے اس میں ایک یونیورسلٹی ہے، اور وہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق سب کرنے کے اہل ہیں، سب کرنے کے اہل ہیں۔ تو وہ پھر ہم جب اس سے جوڑتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ڈسپیرٹی کیوں ہے۔ تو جو ڈسپیرٹی ہے وہ ہر چیز میں ہوگی، وہ حساب کتاب میں بھی ہوگی، اور وہ پوچھ گچھ میں بھی ہوگی، اور اکاؤنٹیبلٹی میں بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں شکریہ، تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، ٹھیک بات، ٹھیک بات۔ چلیے جی آج ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اگلی مرتبہ ہم شروع جب کریں گے نا تو وہاں سے تھوڑا سا ایک سمجھ لیں کہ یعنی جو جدیدیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس پر تنقید جو ہوئی ہے اس کے مناہج کیا ہیں، مختلف اس کی کیا کیا کس کس پہلو سے اس پہ تنقید ہوئی ہے، چونکہ یہ ڈی کولونیلٹی یا ڈی کولونائزیشن یا پوسٹ کولونیلٹی وغیرہ یہ ایک منہج ہے، تو کس کس منہج سے جو ہے وہ جدیدیت پہ تنقید ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا ایک جائزہ لیں گے، اور پھر جو ہمارا اپنا سبجیکٹ ہے کہ پھر خاص طور پہ ہم پھر دیکھیں گے کہ بر صغیر میں جو کولونیلٹی کے اثرات کیا کیا ہوئے ہیں، اور پھر ہم اس میں اپنی اپسٹیم کی بات بھی کریں گے۔ جی آپ کر لیں سوال۔ ہاں سب نے کیا، مطلب مثال کے طور پہ جتنے ہمارے مجددین ہیں یہی تو غزالی کا یہی کام ہے، ٹھیک ہے، رومی کا یہی کام ہے، شاہ ولی اللہ کا یہی کام ہے،
ابن تیمیہ کا یہی کام ہے. تو ہماری تو پوری روایت ہے ہی خدا مرکز روایت ہے نا, خدا سے جوڑا ہے, خدا سے متعلق کیا ہے. اور تجدید کا کام ہی یہ ہے کہ لوگ خدا سے دور ہو رہے ہیں, ان کو خدا سے جوڑنا, بس باقی تفصیل ہے اس کی کہ مختلف پہلوؤں سے خدا سے جوڑنا ہے, خدا سے متعلق کرنا ہے. تو یہی سب کا تصور یہی تھا کہ ہمارے ہاں خرابی کب پیدا ہوتی ہے, جب ہم خدا سے ڈیٹیچ ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاں بلندی کب پیدا ہوگی, جب ہم خدا سے متعلق ہو جائیں گے. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی مطلب یہ آپ نے کہا ہے نا کہ بھئی اس سے آدمی کو ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہیوملیٹنگ سی بات ہے کہ بھئی یہ بات کہنا, لیکن یہ واقعہ ہے اور یہ مطلب ہر لحاظ سے ثابت ہے. یعنی ایک کلاس روم میں بھی آپ چلے جائیں نا مثال کے طور پہ, تو مطلب بہت زیادہ فرق ہوتا ہے انسانوں میں تعقل کی صلاحیت میں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اس کا یعنی ایک ہے تعقل کا ایلیمنٹ اور ایک ہے اخلاقی پہلو. ہم اگر اس کو اخلاق سے جوڑ دیں گے نا, یعنی کم عقلی کو بد اخلاقی سے اگر ہم جوڑ دیں گے تو یہاں سے پرابلم پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے نزدیک اخلاق جس کو کہتے ہیں اس کی صلاحیت ایک خاص معنوں میں اس میں برابری پائی جاتی ہے, یا تعلق مع اللہ کا جو پہلو ہے اس کے لیے امکانات لوگوں کے ہاں بہت کچھ کھلے ہوئے ہیں. لیکن ذہن سب کا ایک جیسا ہو اور تعقل کی صلاحیت سب میں ایک جیسی ہو, نہ اس کا کہیں ذکر ہے اور نہ یہ کوئی ضروری ہے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کم ہونا اس کا کوئی اخلاقی ضرر نہیں ہے. جی جناب, آپ کہہ دیں گے پوٹینشل سب میں یکساں ہے, ایکچولائز نہیں ہوا. چلیے خیر, مطلب یہ آپ کی ایک رائے ہو سکتی, مطلب میں اس کو ابھی بھی اون نہیں کرتا کہ میرے نزدیک یہ پوٹینشل بھی سب میں ایک جیسا نہیں ہے. ایک بات یہ ہے کہ صحیح اور غلط اور خیر و شر اور حسن و قبح یہ بیسک بائنریز ہیں, اس میں ڈسٹنگش کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے, سوائے مجنون کے جو فاطر العقل ہے. لیکن کیا ان کے اندر کوئی نیوانسز نہیں ہے, ان کے اندر کوئی باریکیاں نہیں ہیں, ان کے اندر مراتب نہیں ہے, اس کو میں اون نہیں کرتا. ہر انسان پوٹینشل یہ رکھتا ہے, وہ جو میں نے کہہ دیا نا, یہ جو بائنریز ہیں ان کا پوٹینشل رکھتا ہے, لیکن ان میں سے بھی ہر چیز کو اپریشیٹ کرنے کی اہلیت کیا سب لوگوں میں برابر ہے؟ برابر نہیں ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں جبلی طور پر بھی برابر نہیں ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایکچولائز نہیں ہوئی باقیوں میں ایکچولائز ہو گئی, نہیں, سب میں برابر نہیں ہے. ہاں اخلاقی برابر ہے, لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں یہ بھی ایک سادہ سی بات ہے, پوٹینشل سب میں برابر ہے, لیکن مطلب کچھ لوگوں میں طبعی طور پر نیکی کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے, کچھ میں کم ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ جس میں زیادہ ہے صلاحیت نیکی کی قبولیت کی, وہ نیکی سہولت سے کر لے گا تو اس کا اجر کم ہے. جس کے اندر ذرا کم ہے وہ محنت سے کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کا اجر زیادہ ہو جائے اس سے. لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی فرق ہے. یعنی یہ جو مورل سینس ہے نا, یعنی وہ جس کو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ملکیت اور بہیمیت, میرا خیال ہے ہر آدمی کی بہیمیت اور ملکیت ایک لیول کی نہیں ہے. بہیمیت میں بھی فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی بہیمیت یا ان کی جبلتیں جو ہے نا وہ طاقتور ہوتی ہیں, اور لیکن یہ بات کہ وہ کیا اس کی وجہ سے وہ ان کو ایکسکیوز مل جائے گا؟ نہیں, ایکسکیوز نہیں ملے گا. وہ اس کو جب سٹریم لائن کریں گے تو ان کا اجر زیادہ ہوگا اس آدمی سے کہ جس میں پوٹینشلی بہیمیت کم ہے. مطلب یہ ہماری اپنی ایک اینتھروپولوجی ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ نہ بہیمیت کا لیول سب لوگوں میں ایک جیسا ہے, نہ ملکیت کا لیول سب لوگوں میں ایک جیسا ہے. وہ لیول کا فرق ہے. ہاں ایک بیسک ڈسٹنکشن کرنے کی صلاحیت لگتا ہے کہ سب میں یکساں ہے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے جی. نہیں بھائی, میری ایک اگلی کلاس ہونی ہے. اچھی بات. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.